بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن نمبر 4 کی پیراگراف نمبر 5 اور 6 اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ لیڈ پینسل سے انڈر لائن کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ لیڈ پینسل سے انڈر لائن کرتے ہیں، وین یو موو a pencil along with the sentence, you will be concentrate on that sentence، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی کنسنٹریشن ہوگی اس سینٹینس پہ، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ ریڈنگ کی طرف یعنی مائل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیراگراف نمبر 5 دیکھیے۔ The Muslim League won some 108 out of 485 Muslim seats in various legislatures۔ لیجسلیچرز بولتے ہیں حلقوں کو، یعنی حلقہ بندی کی ہوتی ہے ووٹرز کی تعداد کے لحاظ سے۔ تو ویریس کا مطلب ہوتا ہے مختلف۔ مسلم لیگ ون، مسلم لیگ جیتی، سم 108 آؤٹ آف 485 مسلم سیٹس، 485 مسلم سیٹوں سے 108 سیٹیں جیتی، ان ویریس لیجسلیچرز مختلف حلقوں میں۔ مسلم لیگ مختلف حلقوں سے 485 مسلم سیٹوں میں سے 108 مسلم سیٹیں جیتی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ سینٹینس دیکھیں۔ دا الیکشن ریزلٹس، انتخاب کے نتائج، پرووڈ ثابت کیا، انتخاب کے نتائج نے ثابت کیا، دیٹ اٹ واز دا اونلی آل انڈیا پارٹی فار مسلمس، کہ صرف یہی جماعت ہے مسلمانوں کے لیے۔ آل انڈیا پارٹی سب انڈیا میں سے یہی مسلمانوں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسے کہہ سکتے ہیں اٹ واز دا اونلی آل انڈیا پارٹی فار مسلمس، کہ یہ صرف یہ آل انڈیا مسلم پارٹی ہے، ٹھیک ہے؟ الیکشن کے نتائج نے یا انتخاب کے نتائج نے یہ ثابت کیا کہ یہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، یا یہ آل انڈیا مسلم پارٹی ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ سینٹینس دیکھیں۔ دا کانگریس بیکیم دا ڈومیننٹ پارٹی۔ کانگریس ظاہر اس کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں، تو کانگریس بیکیم دا ڈومیننٹ پارٹی، کانگریس غالب جماعت بن گئی۔ ڈومیننٹ مین غالب جماعت بن گئی۔ اینڈ میڈ اے گورنمنٹ، اور حکومت بنائی، ان 7 آؤٹ آف 11 پروونسز، 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں گورنمنٹ بنائی، ٹھیک ہے؟ کانگریس غالب جماعت بن گئی اور اس نے 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں اس نے گورنمنٹ بنائی، یعنی کانگریس نے، ٹھیک ہے؟ دا کانگریس رول واز اونلی سپورٹنگ ہندوز۔ دا کانگریس رول، کانگریس کی حکومت، واز اونلی سپورٹنگ ہندوز، صرف ہندوؤں کی مدد کرتی تھی۔ سپورٹنگ مین مدد کرتی تھی۔ کانگریس کی حکومت صرف ہندوؤں کی مدد کرتی تھی۔ دے ٹریٹڈ، وہ سلوک کرتے تھے، برتاؤ کرتے تھے، دا مسلمس، مسلمانوں کے ساتھ، بروٹلی مین ظالمانہ طریقے سے، وحشیانہ طریقے سے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ تھا، یا ان کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ تھا، ٹھیک ہے؟ ایز اے رزلٹ آف قائد اعظم سیز لیس ایفرٹس، قائد اعظم کی سیز کا مطلب ہوتا ہے رکنا، سیز لیس نہ رکنے والا، یعنی مسلسل، بغیر رکے، مسلسل، ٹھیک ہے؟ ایفرٹس، کوششیں، قائد اعظم کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں دا مسلمز اویکنڈ، مسلمان بیدار ہوئے۔ اویکنڈ سیکنڈ فارم ہے، اویک، اووک، اویکنڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا تھرڈ فارم ہے۔ دا مسلمز اویکنڈ فرام دیئر انریفلیکٹیو، اپنے یعنی خواب غفلت سے۔ انریفلیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے تھاٹ لیس، یعنی جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، کوئی اس میں سوچ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تھاٹ لیس۔ تو انریفلیکٹیو یعنی یہ سوئے ہوئے، خواب غفلت میں پڑے ہوئے، ٹھیک ہے؟ دیئر انریفلیکٹیو اسٹیٹ آف انرشیا، ٹھیک ہے؟ یعنی قائد اعظم کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں مسلمان اپنے خواب غفلت
سے اپنے خواب غفلت میں سکون کی حالت سے، اسٹیٹ حالت، انرشیا سکون جمود، جس میں کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، کوئی یعنی نہ تو کسی چیز کی کمی ہو رہی ہو، نہ کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو، کمی بیشی نہ ہو، یعنی کسی قسم کی موومنٹ نہ ہو بغیر کسی یعنی موومنٹ کے، ٹھیک ہے، انرشیا سکون کی حالت میں مسلمان اپنے خواب غفلت میں سکون کی حالت سے بیدار ہوئے۔ دے ڈسکورڈ، انہوں نے دریافت کیا، دیٹ کہ دے کوڈ لیو، وہ زندہ رہ سکتے تھے یا وہ رہ سکتے تھے، لیو کا مطلب ہوتا ہے رہنا، وہ رہ سکتے تھے ایز اے سیپریٹ نیشن، ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے، ایز اے سیپریٹ نیشن، علیحدہ قوم کی حیثیت سے، بطور الگ قوم، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم کی زیر قیادت، انڈر دا لیڈرشپ زیر قیادت، ٹھیک ہے۔ دے ڈسکورڈ، انہیں معلوم ہوا یا انہوں نے دریافت کیا کہ وہ قائد اعظم کی زیر قیادت ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے رہ سکتے تھے۔ جی یہ پیراگراف نمبر 6 دیکھیے، ڈیمانڈ فار پاکستان، مطالبہ پاکستان۔ دا ڈیمانڈ فار پاکستان ان 1940، 1940 میں مطالبہ پاکستان نے ہیڈ اے ٹریمینڈس امپیکٹ، ٹریمینڈس کا مطلب ہوتا ہے ہیبت ناک، شاندار، ٹھیک ہے، امپیکٹ اثر، ہیڈ اے ٹریمینڈس امپیکٹ، شاندار اثر ڈالا یا ہیبت ناک اثر ڈالا، آن دا نیچر، فطرت پر، اینڈ کورس آف انڈین پولیٹکس، کورس کا مطلب ہوتا ہے انداز، طریقہ، راستہ، ٹھیک ہے۔ 1940 میں مطالبہ پاکستان نے انڈیا کی سیاست کے انداز اور فطرت پر شاندار اثر ڈالا، ٹھیک ہے، یعنی مطالبہ پاکستان سے انڈیا کی سیاست میں ایک ہلچل مچ گئی، ٹھیک ہے، یعنی ان کا ہندوؤں کا تو خواب تھا کہ ہم نے انگریزوں کے جانے کے بعد ہماری بادشاہت ہوگی، ہماری ہندو ریاست قائم ہوگی، تو وہ وہاں پہ ایک ہلچل مچ گئی مطالبہ پاکستان سے کہ مسلمانوں نے مطالبہ پاکستان کر دیا تو یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سینٹینس میں دیکھیں، آن دا ون ہینڈ، ایک طرف، اٹ شیٹرڈ فار ایور، شیٹرڈ مین تباہ ہونا، ختم ہونا، فار ایور ہمیشہ کے لیے، اٹ شیٹرڈ فار ایور دا ہندوز ڈریم، اس نے یہ مطالبہ پاکستان نے ہندوؤں کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، آف اے ہندو امپائر، ہندو ریاست کا، آن برٹش ایگزٹ، انگریزوں کے جانے کے بعد، فرام انڈیا، انڈیا سے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف مطالبہ پاکستان نے، یعنی اٹ کا ہے ڈیمانڈ فار پاکستان کو، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف تو اس نے انڈیا سے انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو ریاست کا، ہندوؤں کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، نیکسٹ سینٹینس ہے، آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، اٹ اسٹارٹیڈ این ایرا آف اسلامک رینیزنس، رینیزنس کا مطلب ہوتا ہے حیات نو، نشاط ثانیہ، ٹھیک ہے، جیسے برصغیر میں انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کی حکومت کا بڑا سنہری دور تھا، تو وہ نشاط ثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ سے مسلمانوں کا ایک عروج کا دور شروع ہوگا اور یہ دوبارہ سے مسلمان ترقی پکڑیں گے اور ترقی کریں گے اور ان کا پھر وہی سنہری دور آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف، یہی سینٹینس دوبارہ دیکھیں، دوسری طرف، اٹ اسٹارٹیڈ این ایرا آف اسلامک رینیزنس، یعنی اسلامی نشاط ثانیہ کا دور شروع ہوا، اینڈ کریٹیوٹی، اور تخلیقی، یعنی اسلامی نشاط ثانیہ اور تخلیقی دور شروع ہوا، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں میں شعور بیدار ہوا تو وہ اسلامی جو ایک نشاط ثانیہ کا دور تھا وہ شروع ہوا۔ اچھا، دا ہندوز اینڈ دا برٹش، ہندو اور انگریز، پر ایکولی مین مشترکہ طور پر، اکٹھے، ور ایکولی مشترکہ طور پر، ہسٹائل مخالف تھے، ٹو دا ڈیمانڈس آف مسلمس، مسلمانوں کے مطالبے کے، فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ، یعنی مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے مطالبے کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، ہندو اور انگریز مشترکہ طور پر مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے مطالبے کے مخالف تھے، ہوسٹائل مخالف تھے، خلاف تھے، ٹھیک ہے۔
اچھا نیکسٹ سینٹینس دیکھیں. اٹ واز دا پرسنالٹی آف قائد اعظم. یہ قائد اعظم کی شخصیت تھی. پرسنالٹی شخصیت تھی. وچ گیو دا مسلمس جنہوں نے مسلمانوں کو دی. دا گریٹ ہوپ عظیم امید بڑی امید. دیٹ دا کریشن آف پاکستان کہ پاکستان کی تخلیق واز انویٹیبل انیویٹیبل. ٹھیک ہے انیویٹیبل اس کو بولیں گے انیویٹیبل ناگزیر اٹل یعنی ہو کے رہنے والی. ٹھیک ہے دوبارہ سے دیکھیں. اٹ واز دا پرسنالٹی آف قائد اعظم. یہ قائد اعظم کی شخصیت تھی جنہوں نے وچ گیو دا مسلمس دا گریٹ ہوپ جنہوں نے مسلمانوں کو عظیم امید دی. دیٹ دا کریشن آف پاکستان واز انیویٹیبل کہ پاکستان کی تخلیق ناگزیر تھی یا پاکستان کی تخلیق اٹل ہے. ٹھیک ہے اٹل تھی یعنی کہ یہ پاکستان کی تخلیق یا پاکستان کا وجود میں ہونا لازمی ہونا ہے. ٹھیک ہے انیویٹیبل کا یہ مطلب ہوتا ہے ناگزیر اٹل ہونے والا ہو کر رہنے والا. ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج لیسن کمپلیٹ ہو گیا لیسن نمبر 4. اور اس کے پوسٹ ریڈنگ کوشچن میں دیکھیں. یہ پوسٹ ریڈنگ کوشچن میں آپ دیکھ رہے ہیں بٹ فار دا لیڈرشپ کوالٹیز آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ صلاحیتیں کیا تھیں. تو قائد اعظم ہیز اے گریٹ لیڈرشپ کوالٹیز. ہی ہیز دا فار سائٹڈنیس اینڈ he is the person who awakened the Muslims from their unreflective state of inertia جنہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا. and it was the personality of قائد اعظم اور یہ قائد اعظم کی شخصیت تھی which gave the Muslims the great hope and he reunited the Muslims and succeeded to get a separate homeland for Muslims. Okay آج ہماری یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ ہم کل ہم اس کی گلوسری دیکھیں گے اور اب ہم اس کے پیراگراف نمبر 5 اور 6 کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے لیٹس اسٹارٹ. یس یہ ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ دیکھیے پیراگراف نمبر 5 اور 6 کے. ٹھیک ہے ویریس مین مختلف. ٹھیک ہے مختلف. لیجسلیچرس ہلکے. پروفڈ ثابت کیا. ڈومیننٹ غالب. پروونسز صوبے. رول حکومت اس کا مطلب اصول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے رول حکومت. سینٹینس کے وہ پیراگراف کے لحاظ سے کنٹیکسچوئل جو میننگ ہے وہ حکومت ہے. ٹھیک ہے سپورٹنگ مدد کرتے. ٹریٹڈ سلوک کیا برتاؤ کیا. بروٹلی ظالمانہ وحشیانہ. سیزلیس مسلسل بغیر رکے. سیزلیس بغیر رکے مسلسل. ایفرٹس کوششیں. اویکنڈ بیدار ہوا بیدار ہوئے جاگے. ٹھیک ہے اٹھے بیدار ہوئے. انریفلیکٹیو سوئے ہوئے خواب غفلت. تھاٹ لیس اس کو انریفلیکٹیو کو تھاٹ لیس بھی بول سکتے ہیں یعنی جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو اور جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوگی وہ سویا ہوا ہوگا خواب غفلت میں ہوگا. ٹھیک ہے اسٹیٹ حالت. انرشیا سکون جمود ٹھہراؤ. ٹھیک ہے ڈسکورڈ دریافت کیا. ٹریمینڈس شاندار ہیبت ناک. امپیکٹ اثر. نیچر فطرت. کورس انداز طریقہ راستہ. پولیٹکس سیاست. شیٹرڈ ختم کیا تباہ کیا. فار ایور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ڈریم خواب. امپائر ریاست اس کو سلطنت بھی بولتے ہیں بادشاہت بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے تو ایگزٹ جانا نکلنا. ایرا دور. رینیزنس حیات نو نئی زندگی
نشاط ثانیہ، ٹھیک ہے، دوبارہ سے وہی سنہری دور، مسلمانوں کا سنہری دور، حکومت کا سنہری دور۔ کریٹیویٹی، تخلیقی، کریٹیویٹی تخلیقی یعنی کوئی نئی چیز بنانا، کوئی نئی چیز پیدا کرنا، ٹھیک ہے، کریٹیویٹی تخلیقی۔ ایکولی مشترکہ طور پر، اکٹھے، ایکولی مشترکہ طور پر۔ ہسٹائل مخالف، ہسٹائل۔ سیپریٹ علیحدہ، الگ۔ پرسنالٹی شخصیت۔ گریٹ ہوپ عظیم امید۔ کریشن تخلیق۔ انیویٹیبل ناگزیر، اٹل ہو کر رہنے والا، انیویٹیبل ناگزیر۔ یس، یہ ڈیفیکلٹ فرسٹ میننگ تھے، اور I hope you have learned the lesson and got the meaning of the difficult words. And if you learn something useful from this channel, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel. And if you don't have the subscribe the channel already, then do it right now and support my channel, and press the bell icon button also, so that you may receive new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayers, and stay happy. Okay, bye till the next video. Allah Hafiz.